السلام علیکم دوستو، میں عادل مدنی۔ آج جس ٹاپک پہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، میں بھی نہیں جانتا کہ یہ ٹاپک میری ترجیحات میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک اور پوری انسانیت جس خطرناک دور سے گزر رہی ہے، تو اس دور میں اس ٹاپک پہ گفتگو کرنا یا اس پہ ویڈیو بنانا مجھے خود اس سلسلے میں تھوڑا سا عجیب محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری ترجیحات کچھ اور ہونی چاہیے اس وقت۔ لیکن چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ملت اسلامیہ کا، خصوصاً نوجوانوں کا، اس کام میں مبتلا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں شرعی طور پہ کیا چیزیں ہونا چاہیے اس کو بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ عموماً میں میڈیکل سائنس یا بیماری سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو تو آپ سے ڈاکٹرز حضرات سے رجوع ہونے کے لیے کہتا ہوں، لیکن جہاں معاملہ دین کا ہوتا ہے وہاں ہمیں علماء سے رجوع ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جس طرح ایک ڈاکٹر میڈیکل سائنس کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اسی طرح دین کے سمجھنے کے لیے ہمیں علماء اکرام کی کیا رائے ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں بڑی تعداد میں لوگ کورونا کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کے انتم وداعی کی جو کوششیں ہوتی ہے، یا انتم سنسکار ہوتا ہے، یا مسلمانوں میں تدفین ہوتی ہے، اس کا سلسلہ جو ہے تو جاری ہے، اور اس میں انسانیت کے ناطے بہت سارے نوجوان غیر مسلم بھائیوں کی آخری رسومات بھی انجام دے رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد اس کو خود مسلمانوں کی اپریشیشن بھی کر رہی ہے، اپریشیٹ بھی کر رہی ہے، خود برادران وطن کا بھی ایک بڑا طبقہ جو ہے تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ کیا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے علماء اکرام سے رابطہ کیا، اور اس سلسلے میں کیا موقف مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی ان تمام علماء اکرام نے کہا کہ اس سلسلے میں جو مردے کو جلایا جاتا ہے، چونکہ وہ ان کے مذہب کی ایک رسم ہے، اس میں علماء اکرام کی ایک بڑی رائے یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سرکار سے اس بات کی اجازت لے کہ ہم یہ لوگوں کی تدفین کریں گے۔ جانے انجانے میں کہیں ہم غیر مسلم شعار کو اپنا کر، جو ایک غیر مسلم کا شعار ہے، یعنی انتم سنسکار، اس کو مکھ اگنی دینا کہتے ہیں، تو یہ اسلام کی نظر میں ناجائز ہے، بلکہ یہ دوسری قوموں کی مشابہت سے اس کی جو ہے تو ترجیح دی گئی ہے اسلام میں، اور تقریباً علماء اکرام کا موقف اس پہ یہی آیا۔ میجورٹی علماء کی، بلکہ میجورٹی کیا، پورا ون سائیڈڈ ایک علماء اکرام کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مردے کو جلانا یہ ہمارا شعار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ برادران وطن کے کچھ لوگ اگر وہ وہاں پہ ان کی رسومات انجام دے رہے، اگر کوئی پجاری ہے وہ انجام دے رہے، تو آپ ان کو لکڑیاں وغیرہ جو بھی انتظامی امور ہے اس کا انتظام کرنے میں تو مدد کر سکتے ہیں، کہ ٹھیک ہے چلیے مدد کر دیے، میت پہنچانا، باڈی پہنچانا یہاں تک، لیکن خود اس مردے کو آگ دینا، دیکھیے آگ میں جلانا صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جو جہنم کی آگ ہوگی یہ صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ ہمیں تو یعنی کسی جو موذی جانور ہوتے ہیں، یعنی چینٹیاں وغیرہ ہوتی ہے جو کاٹتی ہے، وہ شدید تکلیف ہوتی ہے، مکوڑے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی جلانے سے منع کیا گیا، بلکہ ہم ان سے بچنے کے لیے ہم کچھ میڈیسن ڈال دیتے ہیں، دوائیں ڈال دیتے ہیں، لیکن جلانے سے جو ہے تو ہم پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ چیز میں اپنی کوئی رائے نہ رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے علماء اکرام کی رائے رکھتا ہوں، اور علماء اکرام کی بڑی تعداد، بلکہ ون سائڈ تعداد جو ہے تو اس عمل کے خلاف ہے کہ ہم کسی مردے کو مکھ اگنی دے اور ان کی ہنڈی جو ہے تو اٹھا کر لے جائے،
اور جس طرح انتم یاترا میں جو تو جایا جاتا ہے وہ کیا جائے۔ اب اس میں سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی بہت سارے برادران وطن جو ہے تو مسلمانوں کی میت میں آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وضو کر کے نماز جنازہ تو نہیں پڑھتے، آتے قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا ہمارا ایک ویلفیئر ہے، ہمارا آپس میں ایک بھائی چارہ ہے، اور وہ جو مرنے والا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے تعلق میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی برادران وطن میں سے، غیر مسلم میں سے کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارا قریبی ہے، دوست ہے، پہچان کا ہے، بزنس کے ریلیشن کا ہے، تو ہم ضرور اس کے موتا میں جائیں، اور جا کر جو ہے تو ہم اس کے بچوں کو ہم پرسہ بھی دے سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں، اور ایک تحفظ کا تیقظ دے سکتے ہیں کہ آپ کے والد کے مرنے کے بعد آپ فکر مت کیجئے، ہم جو ہے تو آپ کی کچھ بھی مسئلہ رہا زندگی میں آگے تو ہم سے رجوع کیجئے۔ اس طرح کی چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ان مذہبی رسومات میں شریک ہونے یا اس کو عمل آوری کے سلسلے میں علماء اکرام کی پوری یک طرفہ رائے ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم علماء اکرام ہی کی رائے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اپنے طرف سے کوئی بات نہیں رکھتے ہیں۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ترجیحات میں زندوں کے لیے جو کام ہونا چاہیے، آکسیجن سلنڈر کا جو انتظام ہونا چاہیے، میڈیسین کا جو انتظام ہونا چاہیے، وہ جو ہے تو کرے۔ اور اگر کہیں پہ ایسا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، لوگ رشتہ دار چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں، تو آپ حکومت سے اجازت لیں خصوصی، اور ان کی تدفین کریں۔ ان کو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا نہ کوئی آپ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ جو ہے تو جس طرح ہم ایک مرے ہوئے بچے کو دفن کرتے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی میں مر جاتا ہے، اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں ہوتی، اس کا کوئی غسل نہیں ہوتا، تو اس طرح جو ہے ایک معصوم بچے کی طرح جو ہے، جو بالکل ماں کے پیٹ ہی میں مر گیا اور اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں، غسل نہیں، اس طرح جو ہے تو اس کو ہم کسی گڑھے میں جس کو خبر کی شکل کا گڑھا بنائے ہم، اور اس میں جو ہے تو اس کو دفن کر دے۔ یہ کام جو ہے تو بہت انسانیت کے لیے موزوں ہوگا، اور ہمارا ایمان بھی بچا رہے گا۔ امید ہے یہ نہ چاہتے ہوئے مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑا، کیونکہ یہ ویڈیو جہاں مسلمان دیکھیں گے وہیں برادران وطن بھی دیکھیں گے، لیکن ہمیں برادران وطن کی ناراضگی یا وہ کیا سوچیں گے اس کو دیکھ کر ہمارے ایمان کی چیزیں ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تک میرا بھی موقف یہ تھا، خود میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ بھی لیا تھا، اپریشیٹ بھی کیا تھا، خود سوشل نیٹ ورک پہ بھی اپریشیٹ کیا تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ ملت کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی کام کی مخالفت کر رہا ہے، تو میں نے علماء اکرام سے رجوع کیا، اور یہ چیز جو ہے تو میرے سامنے آئی۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اپنی بات جو ہے تو رکھوں، اور میری ذمہ داری جو ہے تو میں ختم کروں۔ اس کو اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو یہ ویڈیو شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔ روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگ آباد سماچار چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے، تاکہ ہر خبر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔